بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرے دوست کپتان پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جن کا نام کہتے ہیں نہ لیا جائے، کیوں نہ لیا جائے، عمران خان اپنی زندگی، سیاسی زندگی کی مشکل کھیل کھیل رہے ہیں، مشکل اننگز کھیل رہے ہیں۔ ورلڈ کپ تو جیت لیا تھا، لیکن سیاست کا کپ اب ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکے ہیں۔ اب مشکل نظر آتا ہے کہ اب انہیں مار کھانی پڑ رہی ہے۔ 1.5-2 سال سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور بڑی بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں جی وہ گھبرا تو گئے ہیں، کوئی شک نہیں، گھبراتا آدمی 1.5-2 سال تنہائی کی آپ کو قید کاٹیں، ایک ہی جیل میں دونوں میاں بیوی ہوں، دونوں کی ملاقات بھی نہ ہو، دونوں راز و نیاز کی بات بھی نہ کر سکیں، تو انسان حوصلہ تو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ عمران خان نے ایک خط لکھا، پھر اس کے بارے میں کہا گیا جی نہ پتہ نہیں لکھا کہ نہیں لکھا، کوئی آن کرتے تھے کہ ہمیں خط لکھا ہے، وہ جن حلقوں کو لکھا وہ کہتے ہیں ہمیں ملا ہی نہیں ہے۔ بہرحال کہا گیا ان حلقوں کی طرف سے کوئی خط لکھا ہے تو اس کا رخ راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف کر دیا جائے گا۔ پھر پتہ لگا ایک اور خط لکھ دیا انہوں نے، اور یہ دونوں خط وہ اس لیے لکھ رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے خط لکھے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، اور پھر جمہوریت ختم ہو گئی ہے تو جن کے ہاتھ میں اصل طاقت ہے، جو جمہوریت کی بساط لپیٹ سکتے ہیں یا جن کے پاس اصل قلعہ ہے جن کا مضبوط ہے، اور جو اگر رہا بھی کریں تو وہی کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی طرف ایک اور خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 8 فروری کی بجائے 9 مئی اور 26 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تھی، اور پاکستان میں جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی لوگوں کو مشکلات ہیں۔ جوڈیشری جو ہے وہ 142 میں سے 140 نمبر پر آ گئی ہے، آرمی چیف کو کوئی خط ملا ہی نہیں۔ یہ بات ایک نئی سمجھ آ رہی ہے، اور پتہ نہیں عمران خان نے خود خط لکھا ہے یا ان کے وکلا نے لکھ کر بھیج دیا ہے۔ بار بار عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں موت کی چکی میں ہوں، اور میرے سیل کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ایک میری گزارش ہی ہوگی، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، نہ تو عمران خان موت کی چکی میں ہے، جیل ہوتی ہے، تنہائی ہے، یہ ضرور ہے صرف، اور ان کے لیے تو راستہ بھی کھول دیا گیا اور بڑا کمرہ، بڑا ہال بنا دیا گیا، لیکن وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ ان کے لیے کھلا میدان ہو، وہ باہر آئے اور ایک بار پھر لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کریں۔ حکمرانی تو آج بھی جب وہ باہر آئے تو یقیناً ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہوگا جو مسائل سے نابلد ہے، جس کو نہیں معلوم کہ عمران خان پاکستان کی کشتی کہاں پر چھوڑ گئے تھے، لیکن آج وہ نعرے عمران خان کے لگاتے ہیں۔ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت ایکٹیو ہے، یہ ان کی عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہی تھی جس وجہ سے پیکا ایکٹ میں نئی ترامیم آئی، اور اس کی لپیٹ میں پھر انہوں نے پوری صحافت کو لے لیا، الیکٹرانک صحافت کو لے لیا۔ اگر یہ راہ رنگ کی کوئی تنقید کرتے، جھوٹا پروپیگنڈا اور وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تصاویر بنانی اور پروپیگنڈا کرنا اور زہریلا پروپیگنڈا کرنا، کریکٹر ایسینیشن کرنے کا یہ کام نہ کیا جاتا تو ممکن ہے پیکا ایکٹ میں اتنی ترامیم کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو عمران خان کے لیے ایک راستہ تو ہے، اب بات یہ کہ گارنٹی کون دے عمران خان صاحب کی؟ عمران خان تو بہت موزور پالیٹیشین رہے ہیں، وہ جنہوں نے عمران خان پروجیکٹ بنایا تھا، ایک صاحب تو خاموشی بیٹھ کر دبا کر بیٹھ گئے ہیں، باجوہ صاحب،
اور جو دوسرے عمران خان کے کیا وہ کہتے ہیں جو پروجیکٹ کے قطر دفتر تھے، وہ تو آج کل جیل میں تو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے تو جیل میں ہی ہے. ان کو کیا سزا ملتی ہے، وہ کیا رہائی ہوتی ہے، اس کے بعد اسی صورت کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ ہوگا. اب عمران خان کی رہائی کے لیے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ عدالتیں ان کو بری کر دیں، وہ ڈول پتاشے پر بجاتے بجاتے گھر اپنے چلے جائیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لیں، قوم سے معافی مانگ لیں، اور پھر کوئی ان کے لیے نرم رویہ اختیار کیا جائے. اور پھر اگر امریکہ سے واقعی ان کے لیے فون آ جائے تو پھر یہ ان کو کہیں کہ یہ ہماری شرائط مان لیں تو آپ اپنا تحفہ لے جائیں. وہ جو ملک ابھی تک ڈاکٹر افریدی کو نہیں لے جا سکا، وہ کسی اور کو کیا لائے گا جس افریدی نے یہاں پر اسامہ بن لادن کو پکڑوایا تھا، مروایا تھا. تو یہ ظاہر ہے عمران خان کے لیے تو مرے جا نہیں رہی ہے. ٹرمپ صاحب کے لیے دل میں کوئی ممکن ہے ان کے لیے محبت بھی ہو، لیکن اس محبت کا اظہار جو ہے وہ انہیں کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا میں یہ جو بات کر رہا ہوں عمران خان کی رہائی کی ممکن بھی ہے. عمران خان تیسرا رہائی ہونے کے ایک اور بھی طریقہ ہے. پاکستان پوری کو پی ٹی آئی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، سارے ملک کو جام کر دیں اور اس وقت اٹھیں کہ جناب ہمارے لیڈر کو رہا کرو تب ہمارے ہم جائیں گے. سڑکوں پہ نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے بھی باہر نہیں لکھتے لوگ. یہ جو 8 فروری کا ایک خام مذکا خیز یوم سیاہ منانا ہے، کیا منانا ہے جب آپ اپنے محلے اور اپنے علاقے سے 20 آدمی نہیں نکال سکتے؟ طاقت کا مظاہرہ کرے پی ٹی آئی، لوگوں کے دلوں میں بسنا تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ جی عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. دیکھ آپ ان کے دلوں میں بستا ہے، وہ سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لوگ. جب تک عمران خان کے لیے جانوں کی قربانی دینے کے لیے، اپنے آپ کو ان کے قربان کرنے کے لیے لوگ باہر نہیں آئیں گے، عمران خان کی رہائی اس طرح ممکن نہیں ہے. اب یہاں سے لوگ بھاگ بھر کر باہر جا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، پتہ نہیں حکومت سے مل کر جا رہے ہیں یا کس طرح جا رہے ہیں. اور بھائی جو لوگ ہیں وہ کچھ تو چھپے ہوئے باہر ہی نہیں آ رہے. ان کو کیا حکومت کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہیں؟ سب کچھ معلوم ہے. جان بوجھ کر ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ اپنے بلوں میں گھسے ہوئے. عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، یہ سب لوگ مصائب برداشت کر رہے ہیں اور باقی سارے لوگ مزے کر رہے ہیں، گلچرے اڑا رہے ہیں. 100 کے لگ بھگ ارکان اسمبلی میں منتخب ہو گئے. کئی لوگوں کے اندرون خانہ حکومت کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، اپنی پرولیج بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھوا لی ہیں، کوئی شور شرابہ بھی نہیں کیا ہے. باعث شرم ہے کہ 5-5 لاکھ تنخواہ بڑھوا لی ہے. واقعتاً ان کے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غریب لوگ بھی ہیں اس میں سے، لیکن ایسی بھی کون سی قیامت برپا ہو گئی ہے؟ بھوک سے بھوکے سے مرے جا رہے تھے جبکہ ملک کے پہلے ہی معاشی مسائل ہیں. ہمیں برا رنگ دیکھ کر تنخواہیں بڑھانی چاہیے تھی، انہوں نے بڑھوا لی ہیں. پی ٹی آئی بھی خوش، مسلم لیگ نون بھی خوش اور پیپلز پارٹی بھی خوش. چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے. جنید اکبر صاحب بھی ہیں، دھمکیاں تو بڑی دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں شاہراہ ریشم بند کر دوں گا. ذرا کریں نا، دیکھیں پتہ لگ جائے گا شاہراہ ریشم بند کرنا کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو. اسٹیٹ کمزور نہیں ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کے سیکورٹی کے ادارے کمزور نہیں ہیں. ان کے ساتھ ٹکراؤ نہ کریں، پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. نواز شریف کو 6 سال اگر ملکی سیاست سے باہر رکھا جا سکتا ہے تو کیا عمران خان کو نہیں وہ یہ قائد کرتے ہوں گے کہ آپ کی خیر اسی میں، آپ کی پارٹی برقرار رہے، چلتی رہے، آپ -1 والے فارمولے پہ چل کر.
خاموشی سے کہیں وقت گزار دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں گزاریں؟ نتھیا گلی میں گزاریں، بنی گالا میں گزاریں، یا KPK میں گزاریں، یا پھر اس ملک سے باہر چلے جائیں. یہ بھی ایک وقت کا جبر ہے، کوئی ایسی بات نہیں میں ہم اس کی حمایت کریں، لیکن سیاست میں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اگر نواز شریف کی جلا وطنی ہو سکتی ہے پرویز مشرف کے زمانے میں، اور پھر دوسری جلا وطنی عمران خان کے زمانے میں رہی ہے، وہ اس وقت تک واپس نہیں آئی جب تک عمران خان کا اقتدار ختم نہیں ہوا. تو چلیے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. تو ناظرین کرام، آنے والے دن اس بات کا تعین کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مجھے آنے والے دنوں میں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. شکریہ.